بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حجت اللہ علی العالمین شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ قدس سرہ۔ حجت اللہ البالغہ کے اصول سمجھنے میں ہمارے لیے مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ کی کتابیں بہت مفید ثابت ہوئیں۔ ہم نے بچپن میں اسکول میں تعلیم پائی، ہماری ذہنیت ریاضی سے بہت مناسبت رکھتی تھی۔ عیسائیوں کے مقابلے میں مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ جو کچھ لکھتے ہیں اور شیعہ کے شبہات کا جس طرح ازالہ کرتے ہیں اسے میں خوب سمجھا۔ اس نے میرے ذہن کو عام اہل علم سے علیحدہ ہو کر عقلی مسائل کو محض مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ کے طریقے پر سوچنے کے لیے تیار کر دیا۔ مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ محدود مسائل پر بحث کرتے ہیں اور مجھے قرآن عظیم اور صحیح کی ہر حدیث کو اسی طرح سمجھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح میری پیاس مجھے امام ولی اللہ رحمہ اللہ سے مانوس بناتی رہی۔ آہستہ آہستہ ان کے مخالف علماء کے نظریات سے انکار بھی پیدا ہونے لگا۔ مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ کے نظریات میں رسوخ کا پہلا فائدہ یہ ملا کہ حجت اللہ البالغہ کے اصول سمجھنے میں ہم نے سر سید اور ان کے رفقا کی تحریریں، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ اور ان کی جماعت کی کتابیں، قادیانی تحریک کی تالیفات اپنے سامنے رکھی۔ اس طرح اپنے دیوبندی رفقا کی طرح اپنے خاص فرقے کی معلومات میں محدود نہیں رہے۔ ہماری تحقیق میں متکلمین کی یہ جماعت دیوبندی اکابر کے سوا امام ولی اللہ رحمہ اللہ کے تمام اصول تسلیم نہیں کرتی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دیوبندی جماعت اتباع مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ کی حکمت اور سیاست کو امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی حکمت اور سیاست کا مقدمہ بناتے ہیں۔ جس قدر عرصہ ہم ہند میں علمی کام کرتے رہے، دارالرشاد سندھ، جمعیت الانصار دیوبند، نظارت المعارف دہلی میں ہمارا مرکز فکر حجت اللہ البالغہ ہی رہی۔ اس کے بعد بیرونی سیاحت کے مختلف مقامات کابل، ماسکو، انقرہ، روما، توران میں بھی ہم نے حجت اللہ البالغہ کے عقلی اصول سے باہر جانا پسند نہیں کیا۔ مکہ معظمہ میں بیٹھ کر ہم نے اپنا پروگرام بنا لیا کہ ان تبدیل شدہ حالات میں ہم کس طرح اپنے مسلک پر قائم رہ سکتے ہیں۔ یورپین فلسفی اور ہندو فلسفی کے ماہرین سے ہم ولی اللہ فلسفی کا کس طرح تعارف کرا سکتے ہیں۔ ہم اس راستے پر گرتے پڑتے قدم بڑھا رہے ہیں اور اپنی ہر ایک غلطی کی اصلاح کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے ہیں، لیکن امام ولی اللہ رحمہ اللہ کی حکمت و سیاست کی جو انقلابی روح ہماری سمجھ میں آ چکی ہے اس میں ایک ذرے کا فرق بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ولی ابن ولی حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ امیر جمعیت علماء اسلام کی فکر انگیز تحریر جو حضرت انور رحمہ اللہ کی حضرت سندھی رحمہ اللہ سے آخری ملاقات کے حوال پر مشتمل ہے۔ اس ملاقات میں حضرت سندھی رحمہ اللہ نے نوجوان عبید اللہ انور کو چند ضروری نصیحتیں و وصیتیں فرمائی جو آج بھی قریباً 75 سال بعد ہر طالب علم خصوصاً دینی مدارس کے طلباء کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے 3 بے دام خدام کے باہمی مراسم کی ایک جھلک حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ کے قلم سے۔ پہلے مولانا عبید اللہ انور کی زندگی کے ابتدائی حالات اور تعلیم کی تفصیل مختصراً یہ ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ قرآن کی تعلیم کے لیے قاری عبدالکریم صاحب کو خصوصی طور پر بلایا گیا۔ آپ اسکول کے امتحان میں پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے اول آنے کی صورت میں منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ فرمایا تھا، چنانچہ آپ اول آئے تو انعام طلب کیا۔ انعام کیا تھا؟ 1-2 عام استعمال کی اشیاء اور دیوبند، علی گڑھ، جامع مسجد دہلی اور ندوۃ العلماء کی زیارت۔ یہ آپ کی روشن خیالی اور بلند فکری کی دلیل تھی کہ آپ نے اسلامی ہندوستان کے ان 4 بڑے اداروں کو اپنی آنکھوں نے دیکھنا چاہا۔ چنانچہ آپ کو ان 4 مقامات کی سیر کے لیے بھیج دیا گیا۔ آپ دہلی اور علی گڑھ دیکھ کر دیوبند پہنچے تو وہاں کے ماحول سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہیں ٹھہر جانے کا ارادہ کر لیا۔ آپ کی تعلیم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے صاحبزادے مولانا سید اسد مدنی رحمہ اللہ کے ساتھ ہوئی۔ حضرت مدنی کی پرائیویٹ
سیکریٹری قاری علی اصغر نے آپ کو بسم اللہ پڑھا کر تعلیم کا آغاز کرایا۔ آپ کی تعلیم جاری تھی کہ آشوب چشم کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ آپ کچھ عرصہ مظاہر العلوم میں بھی پڑھتے رہے، جہاں مولانا سندھی رحمہ اللہ کی قائم کردہ جمعیت الانصار کے آفس سیکریٹری مولانا سید ظہر الحق آپ کے نگران تھے۔ جب مولانا سندھی رحمہ اللہ اپنی طویل جلا وطنی کے بعد واپس آئے تو آپ دوبارہ دیوبند چلے گئے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1946 عیسوی میں سند فراغت حاصل کی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب آپ کو حضرت سندھی رحمہ اللہ کی رفاقت اور خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سندھی رحمہ اللہ سے ہی آپ کو روشن فکری کا وہ خزانہ ملا کہ آپ ملکی سیاست کی کربلا میں حسینی قافلے کی آواز سمجھے جاتے تھے۔ آپ سامراج کے مقابلے میں مظلوم اور مقہور، یا دوسرے لفظوں میں متکبرین کے مقابل میں مستضعفین کی آواز تھے۔ حضرت مولانا سندھی رحمہ اللہ سے آپ کی رفاقت ایک طویل کہانی ہے، جس کا ایک باب آپ نے اپنے قلم سے لکھا۔ یہ انہی کی زبانی سننے کے لائق ہے۔ آپ لکھتے ہیں، 24 سال جلا وطنی کے بعد مولانا سندھی رحمہ اللہ جب وطن تشریف لائے تو سفر و حضر میں مجھے خادمانہ حیثیت سے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ ان دنوں حجت اللہ البالغہ اور درس قرآن ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ یہ ان کی عمر کا آخری اور میری عمر کا ابتدائی دور تھا۔ پھر حسب استطاعت میں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کم علمی کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو میں سوال کی جرات کرتا۔ مولانا انتہائی شفقت سے دل کھول کر بات سمجھاتے اور پوری طرح مطمئن فرماتے۔ یہ سطور میری ان سے آخری ملاقات کی یادداشت ہیں۔ اس کے بعد مرض الوفات میں مجھے کچھ خدمت کا موقع ضرور ملا، لیکن کسی علمی گفتگو کی نوبت نہیں آئی۔ مولانا ان دنوں مختلف امراض کے نرغے میں تھے۔ ان پر تکالیف کی یورش تھی، لیکن زبان سے کسی تکلیف کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ ان کی قوت برداشت پر معالج بھی حیران تھے۔ بس ایک ہی لگن تھی، جو بھی عیادت کے لیے آتا اسے قرآن میں غور و تدبر اور تفکر اور تشخص کی نصیحت فرماتے۔ ان دنوں ان کا ایک پیغام تھا کہ دنیا کے تمام روگوں دکھوں اور مصائب و مشکلات کا حل قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کو پڑھو اور اس پر عمل کرو، اور اپنی زندگی قرآنی تعلیمات کو عام کرنے میں کھپا دو۔ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ یہ اوائل 1944 کی بات ہے۔ میں دور حدیث کا سبق پڑھ کر اپنے کمرے دیوبند دارالاقامہ باب الظاہر کی طرف آ رہا تھا۔ ایک طالب علم تیز قدم اٹھاتا ہوا قریب آیا کہ حضرت مدنی یاد فرما رہے ہیں۔ فوراً حاضر ہوا۔ جب مہمان خانے میں میری ان پر نگاہ پڑی، ہنس کے فرمایا، لیجیے آپ کا چہیتا آ گیا۔ بڑھ کر دیکھتا ہوں تو مولانا سندھی رحمہ اللہ کو حضرت ناشتہ کرا رہے تھے۔ مجھے فرمایا، یہ حضرت سندھی رحمہ اللہ دہلی سے لاہور کا قصد فرما چکے تھے۔ میں نے ناشتے کی دعوت دی۔ انہوں نے فرمایا، اس شرط پر کہ میاں اصغر حسین صاحب سے ملاقات کرائیں۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ اب انہیں محلہ قلعہ پر میاں صاحب کے یہاں لے جائیں۔ تعمیل ارشاد میں چل پڑا۔ ادب کی وجہ سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی، ورنہ میں تو 1944 سے دیوبند میں مقیم ہوں اور خوب جانتا ہوں کہ میاں صاحب عصر کے بعد ہی ملاقات کرتے ہیں، اور اس وقت وہاں تعویذ لینے اور ملاقات کرنے والوں کا تانتا بندہ ہوتا ہے۔ میاں صاحب اپنے معمول کے خلاف کبھی کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ ہم حضرت سندھی رحمہ اللہ اور مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ دارالعلوم روڈ پر چلے جا رہے تھے۔ راستے میں اونچی منڈیر کا ایک بڑا سا کنواں پڑتا ہے۔ کنویں سے اس طرح ایک صاحب خاصاً بڑا رومال کندھے پر ڈالے ادھر آتے ہوئے دکھائی دیے، لیکن ذہن اس طرف متوجہ نہ ہوا۔ خیال ہوا کہ کوئی بھی ہو، لیکن میاں صاحب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس وقت سڑک پر خوب چہل پہل تھی۔ وقت کوئی 10-11 کا ہوگا۔ میں اس سوچ میں گم تھا کہ میاں صاحب کے یہاں تو کوئی بڑے سے بڑا آدمی بے وقت دستک نہیں دے سکتا، میں کس طرح انہیں اطلاع کروں گا؟ لیکن خدا کی شان، جوں ہی پلٹ کر دیکھتا ہوں کہ دونوں بزرگ گرم جوشی سے معانقہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، تو یہ گویا میاں صاحب ہی تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں تو صبح سے آپ کی باٹ دیکھ رہا تھا، انتظار کر رہا تھا۔
اب مجبوراً چلا کہ دیکھوں کہاں رہ گئے۔ اس وقت مسرت و انبساط سے دونوں بزرگوں کے چہرے دمک رہے تھے اور پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے خرامہ خرامہ قیام گاہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ ایک شیخ الحدیث اور مادرزاد ولی اللہ کا کشف تھا، اور دیوبند والے تو ان کے کشف و کرامات دیکھنے کے عادی ہیں۔ مکان پر آ کر ایک حیران کن بات دیکھی کہ 3 پیالوں میں گنے کے رس کی نہایت عمدہ کھیر رکھی ہوئی ہے۔ قریب ہی گرم دودھ پڑا ہے اور ہم 3 افراد کے سوا وہاں اور کوئی موجود نہیں۔ ان میں میاں صاحب نے اپنے دست مبارک سے دودھ ڈالا، ایک ایک پیالہ ہمیں عنایت فرمایا اور ایک خود لے لیا۔ ارشاد ہوا نوش جاں فرمائیں۔ پھر برسوں کے بچھڑے دوست راز و نیاز کی باتوں میں مشغول ہو گئے اور ساتھ ہی لذیذ و شیریں کھیر سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے۔ مجھے تو رہ رہ کر مائدہ سماوی یاد آتا رہا، جیسے ابھی ہم پر نازل ہوا ہو۔ ان دونوں بزرگوں میں قدر مشترک حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی ذات اقدس اور ان سے عقیدت و محبت تھی، اور زیادہ تر انہی کے کمالات، انہی کی علمی و دینی اور سیاسی خدمات ہی کے احساسات و رجحانات پر گفتگو جاری رہی۔ بالخصوص قرآن حکیم سے ان کا شغف اور بے پناہ محبت اور انگریز اور ان کے گماشتوں سے اظہار نفرت و بیزاری کا بار بار ذکر آتا رہا۔ ضمناً شاہ اسماعیل رحمہ اللہ اور سید احمد شہید رحمہ اللہ اور خاص طور پر جنگ آزادی میں علماء کا جرأت مندانہ کردار، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت گنگوہی کی حریت فکر، جہاد شاملی و تھانہ بھون اور رفض و بدعات کے خلاف ان کے کارنامے بیان کرتے ہوئے مولانا سندھی رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ سے تواضع اور انکساری کی نسبت تھی۔ اس نسبت کو امام ولی اللہ رحمہ اللہ اپنی کتابوں میں نسبت اہل بیت کا نام دیتے ہیں، اور یہی نسبت اہل بیت حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو حاصل تھی۔ پھر دونوں بزرگوں نے شریف حسین والی مکہ کی ترکوں سے غداری، حجاز مقدس میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور ان کے رفقا کی گرفتاری پر رنج و قلق کا اظہار کیا، اور رسالت مالٹا کے دوران سنگ دلانہ اذیتوں کو جس صبر و تحمل سے برداشت کیا، اس پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ادھر مولانا سندھی رحمہ اللہ دنیا کے مختلف گوشوں بالخصوص دیار حرم میں بکھرے اپنی خوبصورت یادوں کو سمیٹ رہے تھے، اور میاں صاحب کے منہ سے بے اختیار دعاؤں کے پھول جھڑ رہے تھے۔ نامعلوم یہ پاکیزہ محفل کب تک جاری رہتی کہ مجھے کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کا خادم پیغام لایا ہے کہ مولانا سندھی رحمہ اللہ کے لیے پرہیزی کھانا تیار ہو چکا ہے، اور حضرت مدنی رحمہ اللہ مہمانوں سمیت انتظار میں ہیں۔ اٹھتے ہوئے مولانا سندھی رحمہ اللہ نے فرمائش کر دی، میاں صاحب، حج کے موقع پر حرم کعبہ میں آپ نے جو بات مجھے سنائی تھی وہ ایک بار پھر سنا دیں۔ ایک لمحہ تأمل کیے بغیر حضرت میاں صاحب نے فرمایا، مالٹا سے واپسی پر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ ان کا مرض بواسیر و وجع المفاصل ہی کچھ کم تکلیف دہ تھا کہ دیوبند تشریف لاتے ہی جاڑے میں بخار کا حملہ ہو گیا، اور اسی حالت مرض میں متعدد سفر پیش آ گئے اور خاص طور پر علی گڑھ جانا پڑا۔ جب حالت تشویشناک صورت اختیار کر گئی تو علاج کے لیے دہلی تشریف لے گئے۔ وہاں حکیم عبدالرزاق اور حکیم اجمل خان نے ایسی قیمتی اور نایاب ادویات استعمال کی جو بادشاہوں کو میسر نہیں، لیکن مالٹا میں جن شدائد سے واسطہ پڑا تھا اس کا علاج دواؤں سے ممکن نہ تھا۔ بالآخر ڈاکٹر انصاری کے مکان پر حضرت کا وصال ہو گیا۔ اس سے کچھ ہی دیر پہلے حضرت پر گریہ طاری ہو گیا۔ خدام نے وجہ دریافت کرنا چاہی کہ علاج معالجہ ہو سکے، لیکن حضرت جواب میں کچھ ارشاد نہیں فرماتے۔ بار بار استفسار پر فرمایا، میری تمنا اور زندگی بھر کی دعا یہ تھی کہ اسلام کے لیے جہاد کرتا ہوا مارا جاؤں اور میری پسلی گھوڑوں کی ٹانپوں میں پھنس جائے اور صبح قیامت سرخرو ہو کے اٹھوں، اور اب جب کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، دعا کے قبول نہ ہونے کا غم ستا رہا ہے۔ یہ فرما کر کلمہ طیبہ پڑھا اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اب ہم یتیم ہو چکے تھے، ہماری دنیا اندھیری ہو گئی تھی۔ اس سے چند روز بعد حضرت کی قیام گاہ پر جواب سونی ہو چکی تھی جو اب سونی ہو چکی تھی۔ ایک دن علماء اکرام کا بہت بڑا مجمع تھا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔